آج پارلیمنٹ کا ایک ہنگامہ جیسے اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا اور راجہ پرویز اشرف نے تمام ممبران سے حلف لیا اور شدید نعرے بازی ہوئی اور لوگوں نے انجوائے بھی کیا اور یہ پارلیمانی روایات کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن بہرحال لوگوں نے یہاں پر آ کر ویلکم کیا اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی. کسی نے کہا چور چور کے نعرے لگائے اور کسی نے عمران خان کے حق میں اور کسی نے اس کی مخالفت میں نعرے لگائے. بہرحال آج حلف ہو چکا ہے اور کل جو ہے اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، پھر وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا. یہ جی نیشنل اسمبلی کا مین گیٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اشرافیہ اور ایم این ایز اور بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگ یہاں پہ اس وقت آ جا رہے ہیں. یہ سارا میڈیا بھی کھڑا ہے ان کی کوریج کے لیے. نیشنل اسمبلی کی انٹرنس ہے یہاں. بڑی ٹائٹ سیکورٹی ہے. یہ مین گیٹ ہے اس کا اور یہ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. کوئی بھی نمبر بتائیں کسی کا، لیکن فارغ بہت افسوس کی بات ہے. اور یہ میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح سے کبھی کسی نے کوئی سوچا، کیونکہ یہ جو ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ دوسرے طرف جانا ہوگا اور آئی ایم ایف سے ہی آگے ڈیلنگ کرنی ہوگی. یہ پیسے عوام کے لیے آ رہے ہیں. ان کے حالات اس وقت بھی یہی تھے جب یہ باہر تھے، اس لیے میں نے کہا کہ نمبر کوئی سا بھی ہو، اندر بھی ہو، جب بھی خواہ باہر ہو، جب بھی خواہ. ان کے جب موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر سندھ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو امداد آئے گی اسے سندھ کو نہیں دیں گے. کووڈ میں بھی ان کا یہی حال تھا. تو کچھ یہ سیاست میں کھیل میں بھی سیاست لے کے گئے تھے اور اب سیاست کو کھیل سمجھنا. یہ خط لکھنا اور اس طرح کی فضول باتیں کرنا ان کی عادت ہے. جب وہ کھیلتے تھے تو اس میں سیاست کرتے تھے، اب سیاست کو کھیل میں لے آئے. لیکن ایسا ہم یہ جو اپوزیشن دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دھاندلی کا الزام لگایا گیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جہاں پہ کے پی میں وہ جیتے ہیں وہاں پہ دھاندلی نہیں ہے. جس سیٹ پہ وہ سیٹ جیتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہے، لیکن جہاں ہارے وہاں دھاندلی ہے. تو یہ ہر دفعہ ہوتا ہے. 2018 میں بھی ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. ایجنڈا ہو جس میں اختیار، اقتدار، مسائل ایک نچلی سطحوں پر منتقل ہو. مضبوط پاکستان، مضبوط صوبے، مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے. مضبوط ضلع، مضبوط شہر، مضبوط مقامی حکومتیں ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت بنے گی. 35 سالوں کا تجربہ جنوبی کوریا کا، ملیشیا کا، تھائی لینڈ کا، فلپینز کا. Spirit of reconciliation in the country, because for us the foremost challenge is economic turnaround of the country, and for economic turnaround we need political stability in the country. So we are very spirited. We have high hopes that this assembly will not only fulfill its role but also pass legislation that will enable us to implement the economic reforms to put Pakistan on a steady path of progress and prosperity. آپ کنفیوز کر رہے ہیں معاشی استحکام کا، صوبے کا اور آئی ایم ایف کے خط کا. وہ تو میں نے آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ ان کو آئی ایم ایف کو یہ خط لکھا گیا ہے کہ آپ الیکشن کا آڈٹ کریں گے، الیکشن کیسے ہوا ہے. تو اس کا تو لون دینے نہ دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آڈٹ ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے. نہیں تو اگر بیانے توڑ دیا تو اتنے کروڑ لوگوں نے بلے کے بغیر، لیڈر جیل میں، ورکر جیل میں، اس کے باوجود اگر لوگوں نے ووٹ دیا ہے. ہمارے لیے امریکہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے پاکستانی امپورٹنٹ ہے. اگر پاکستانی ہماری بیانی کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے اور حق کی بھی. سر کتنی وزارتیں آپ لے رہے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایسے ایوان بہت سارے دیکھے ہیں, ابھی آج پہلا دن ہے, بالکل چلے گا ایوان, اور جو لوگوں کی بات نہیں کرے گا وہ ایکسکیوز ہوگا. لوگ یہاں پر اپنے نمائندوں کو جنہوں نے بھیجا ہے وہ اپنے مسائل کے اوپر یہاں پہ لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں منسٹر, اور جو یہ نہیں کرے گا وہ ایکسپوز ہوگا. پی ایم ایل این کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے جب پیپلز پارٹی والے ملے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا کہ بھائی ان کا وہ تو ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا ان کا مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ تو جو ہے وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ٹھیک ہے. بھائی ہمارا مینڈیٹ اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہمارے خلاف پی ٹی آئی کے لوگ 36 جو وہ پٹیشنز پہ گئے ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن نے ہمیں بلایا, ہماری 7 ہیئرنگز ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, 8 گھنٹے کی ہیئرنگز ہوئی ہیں, وہاں پہ انہوں نے ثبوت و شواہد مانگے, ہم نے سارے دکھا دیے, انہوں نے ہمیں نوٹیفیکیشن دے دیا. تو نہ تو الیکٹرانک میڈیا یہ فورم ہے, نہ ہی جو ہے وہ سوشل میڈیا فورم ہے. ہر اسمبلی کو دیکھا ہے, نہیں ہر ایک کمپلین کرتا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اسی طرح رولے مچتے ہیں. یہ تو جمہوریت کا حسن ہے کہ اللہ کرے اسمبلی اب انشاءاللہ چلے, اور اللہ کرے پاکستان کا کچھ سوچ کے وفاقت اور ریکنسیلیشن کے ذریعے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے ہو کے ملک کی اکانومی بہت برے حالات میں. تو ابھی جو جمہوری فیصلہ ہے اس کو فالو کیا ہے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم بلاول صاحب. تو کیا سندھ میں نہیں ہوئی دھاندلی آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جن کو ہے تکلیف ہے تو وہ ضرور جائیں اور اس کو ذرا پروو کرائیں, تو یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہو جائے گا. کراچی میں ہوئی آپ سمجھتے ہیں؟ ہوئی ہوگی یقیناً, بہت بڑا کراچی ہے تو ہوئی ہوگی, لیکن ایسا الزام نہیں, اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے. اور سندھ کے عوام کے لیے آپ کو جو محرومی ہے ان کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ٹھوس جی اب میں پلان دیکھوں ہے؟ کہ پرائم منسٹر کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمارے پاس تو بے روزگاری بہت ہے اور پانی کا مسئلہ بہت شدید ہے ہمارے پاس, جی تو یہ 2 انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پریورٹی پہ حل ہو جائے. تھینک یو سر, سو نائس. دور حکومت میں دیکھا پوری اپوزیشن جگہ پہ بند تھی اور سائن حکومت بناتی تھی, ہم تو سب بھی چپ رہے, آپ نے سب بھی دل بنا کیا. آج بھی ہماری نوجوان قیادت قابل بچوں آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال اسی طرح لے, جو پچھلی گورنمنٹ آئی تھی وہ ایک ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں بنائی گئی تھی. وہ ایک ایسا نیکسس توڑنے کے لیے بنائی گئی تھی جس کے جو ہمیں غیر آئینی اور غیر قانونی لگ رہا تھا, اور وہ ایک وینڈکٹیو پالیٹکس تھی, اس کو اینڈ کرنے کے لیے اس کے بعد وہ ٹائم کھولا تھا, ملک ایک بڑے مشکل حالات سے کر رہا تھا. اب یہ 5 سال کا ٹائم ہے, اس سے ہمیں ایسے فیصلے کرنے ہوں گے اکنامک چیلنجز کو ہم قابو میں لا سکیں اور ہمیں ملک کو ہیلنگ کی طرف لے جانا. جیل میں ان کا حوصلہ بلند ہے الحمدللہ. چیئرمین کا حوصلہ ہمیشہ بلند رہتا ہے, اب بھی بلند ہے. چیئرمین بہت خوش ہے, جیسے وہ کہتے تھے کہ ایک سونامی آئے گی. 8 فروری کو ایک سونامی آئی تھی اور پاکستان کے عوام نے اپنا حق ادا کیا. پاکستان کی عوام نے باہر نکل کر ہمارا نشان ہم سے لے لیا گیا. جن حالات میں ہم نے الیکشن لڑا سب کو پتا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام باہر نکلی. انہوں نے ہمارے نشانوں کو ڈھونڈ کر ہمیں ان پہ ووٹ دیا. 50,000 سے زائد کی لیڈ سے مجھے کامیاب کیا, دیگر دوستوں کو کامیاب کی ہے. تو وہ بڑے پر امید بھی ہیں, پر جوش بھی ہیں اور پر عزم بھی. ماشاء اللہ کتنی دفعہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر بن چکی ہیں اب تک؟ 6 دفعہ بنی ہیں. تو کیا محسوس کرتی ہیں پچھلی پارلیمنٹ میں اور اب میں؟ پچھلی پارلیمنٹس جو سی تھی فرام ایچ ٹائم دے گیٹنگ فرام بیڈ ٹو ورس, جی اینڈ پاکستان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ہر وقت جھگڑے کرتے رہے. ہم سب کو بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے اور اپنے ملک کی بہتری کا سوچنا چاہیے. جو بھی ہمارے مسائل ہیں ہمیں بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی اور ہم نے بیٹھ کے ARD میں بیٹھ کے فیصلے کیے تھے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور اپنے ملک کو بہتر لے کے چلنا ہے. اور اگر ہم نے ایسے ہی چلتے رہے تو پھر ہم ایک بہت ڈارک ہول کی طرف جا رہے ہیں. اپوزیشن ٹف ٹائم نہیں دے رہی آپ کو؟ نہیں جی, ٹف ٹائم نہیں دے رہی, ویسٹ آف ٹائم کر رہی ہے. سیما صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, ڈیلیور کریں گے کچھ اس نئی اسمبلی میں عوام کے لیے؟ کچھ کیا کریں گے آپ لوگ؟ کوئی پلان ہے, کوئی پروگرام ہے آپ کے پاس؟ جو حکومت بھی آتی ہے نا جی, وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہم ڈلیور نہیں کریں. جی ڈلیور سبھی حکومتیں کوشش کرتی ہیں. پلاننگ تو کی ہوگی آپ نے؟ سر پتہ نہیں جی, ابھی میں نے کہا آج پہلا دن ہے, یہ آپ PMLN والوں سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ پلاننگ.
Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.